جنہ نظر نہ آنے والے، اور ناس یعنی انسان۔ شیطان وہ بھی ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، اور شیطان وہ بھی ہوتے ہیں جو دکھائی دیتے۔ ہمارے آس پاس انسانوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہر بات اللہ سے دور کرنے والی ہوتی ہے۔ دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، اچھائی کی محفلوں میں جانے سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام شیاطین من الجنت والناس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہم نے عرض کیا تھا کل کہ آج کا ملحد، ایتھیسٹ، اس کی باتیں بعض مسلمان بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے کیوں رغبت کا سبب بنتی، کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف۔ اچھی طرح غور سے میری بات سنیے۔ ایتھیسٹ کون؟ اللہ کا انکار کرنے والا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اس روئے زمین پر پہلے ملحد کہے، مادہ پرست کہے، یا مثلا ایتھیسٹ جو کہا جاتا ہے وہ کہیں، تھوڑے بہت فرق ہوں۔ پہلے روئے زمین پر ملحد سے لے کر، ایتھیسٹ سے لے کر آج کے سارے جو ان جیسے موجود ہیں روئے زمین پر، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس خدا کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ کسی کے پاس نہ ہے، نہ تھی، نہ کبھی ہوگی، کہ وہ دلیل سے آ کر ثابت کرے کہ میں یہ دلیل دے رہا ہوں کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ہمارا موضوع ابھی یہ نہیں ہے، لیکن آپ کو بنیادی بات بتا رہا ہوں۔ وہ آپ سے کہے گا ہے تو دلیل دو، لیکن آپ ان کے مزاج دیکھیں گے آج کل کے ملحدوں کے، ایتھیسٹ لوگوں کے، گویا کہ ان کی ضد ہے اللہ کو نہ ماننے کی۔ کچھ تو ہے نا جو شیطان کا لشکر ہے، کچھ ہیں جو اس طرح شیطان کا لشکر نہیں تھے، لیکن کوئی اور چیز سبب بنی کہ دین کے بارے میں ان پر مایوسی کا غلبہ ہو گیا، اور ان کی رغبت دین کی طرف سے کم ہے اور بے دینی کی طرف رغبت زیادہ ہے۔ کیوں؟ ان کی اس بات کے پیچھے، ان کی اس ضد کے پیچھے کوئی ٹھوس عقلی دلیل، عقلی استدلال وجود نہیں رکھتا۔ عرض کیا میں نے، پہلے سے لے کر آج والے تک، اور آج والے سے لے کر قیامت تک جو آئیں گے، کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے نہ ہونے کی ان کے پاس۔ آج کے ملحدوں کی اکثریت کا مسئلہ کچھ اور ہے، اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ بہت سارے خاص طور پہ نوجوان سوال کرتے ہیں۔ آج کا نوجوان پوری دنیا کے ساتھ مربوط ہے، کنیکٹڈ ہے، سب باتیں سنتا ہے، سب کی باتیں سنتا ہے۔ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان سوالات کے اگر صحیح عقلی عاقلانہ جواب اس کو نہ ملے جو اس کی عقل کو مطمئن کر دے، تو آہستہ آہستہ جو دین اس کو سکھایا گیا ہے، جو ایمان جس کا نام اس نے ایمان رکھا ہوا ہے، وہ گلنا شروع ہو جاتا ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ہم کئی مسلمان گھرانوں کو جانتے ہیں کہ جن کی طرف سے، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے شکایت آتی ہے، میرا بچہ اچھا بھلا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، عزاداری کرتا تھا، اچانک کہہ رہا ہے اللہ ہی کوئی نہیں، رسول تو بعد میں باری آئے گی، امام کی باری بعد میں آئے گی، اللہ ہی نہیں، جڑ ہی کاٹ۔ کیوں؟
سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جس چیز کا نام ہم نے، جو کل میں نے عرض کیا، سنی سنائی اور دیکھی دکھائی سے کیا مراد ہے؟ اندھی تقلید، باپ دادا کا مسلک، باپ دادا کا دین، نہ کہ عقل اور شعور سے پرکھ کر بصیرت کے ساتھ قبول کیا گیا نظریہ اور عقیدہ، وہ نہیں، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے اکثریت عوام کی کے لیے کہ وہ اس مسئلے کو سنجیدہ لیں اور وہی اپنے بچوں کو عاقلانہ دلائل سے قبول کروائیں۔ آپ کسی بھی مسلک میں چلے جائیں، اسلام کے بہت سارے مسالک ہیں، آپ کسی بھی مسلک میں چلے جائیں، اکثریت آپ کو ایسی ملے گی، اور جب آپ کوئی دلیل پیش کریں گے وہ آگے سے اس کے پاس جب جواب نہیں ہوگا تو یا تو لڑنے پہ آ جائے گا یا اپنے مذہب کے بارے میں مشکوک ہو جائے گا۔ ایک ویڈیو کلپ شاید آپ نے دیکھا ہو، میں مسلک کا نام نہیں لیتا، لیکن ایسا مسلک کہ جو اپنے آپ کو قرآن مجید کا باقی سب سے زیادہ وارث اور قریب سمجھتا ہے۔ ویسے تو سارے ہی دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے تھے۔ ذرا اس کی بات سنیے گا کہ کس طرح ہدایت کے دروازے اور اصلاح کے دروازے بند کر دیے گئے بزرگ پرستی میں۔ یہ الفاظ بول رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اگر اس پر فخریہ انداز میں بتا رہے ہیں، وہ جو میزبان بیٹھا ہوا جس سے گفتگو کر رہے ہیں، اس اپنی جہالت کو اور اس اپنے ظلم کو اور اندھے پن کو فخر کے طور پہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مسلک کا یہ امتیاز ہے۔ کیا امتیاز ہے؟ کیا ڈسٹنکشن ہے؟ کیا چیز قابل فخر ہے؟ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی میرے سامنے قرآن مجید کی 1000 آیات بینات پیش کرے، توجہ فرمائیں، آیات متشابہات بھی نہیں، آیات بینات۔ بینات کن آیات کو کہتے ہیں؟ جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، جس کے سامنے بھی پڑھو اس پہ کلیئر ہو جاتا ہے یہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ اگر میرے سامنے کوئی قرآن مجید کی 1000 آیات بینات پیش کرے اور وہ 1000 آیات جو مسئلہ ثابت کر رہی ہو وہ بھی بڑا کلیئر ہو، ان آیات سے وہ مسئلہ بڑا کلیئر ثابت ہو رہا ہو، لیکن ہمارے مسلک کے بزرگوں نے کوئی اور بات ثابت کی ہو، تو میں یہ تو کہوں گا کہ قرآن برحق ہے، لیکن میں کہوں گا میں غلط سمجھ رہا ہوں، وہ جو میرے بزرگوں نے بات کی ہے وہی ٹھیک۔ اس بندے کو آپ قرآن سے سمجھا سکتے؟ نہیں سمجھا سکتے۔ وہ تو خود بڑے فخر سے بتا رہا ہے کہ میں قرآن سے ہدایت نہیں لیتا، میں اپنے بزرگوں سے، بابوں سے، آباء و اجداد سے ہدایت لیتا۔ اب اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط فتویٰ دے دیا، کوئی غلط بات کر دی، تو وہ تو قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا اصلاح کرنے کے لیے، اس کو اس جہان میں اگر پتہ بھی چل گیا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو قرآن و سنت کو بتایا تھا کہ یہاں سے دین لینا ہے، لیکن آج اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھنے والے قرآن کو سرچشمہ ہدایت نہیں سمجھتے۔ ویسے کہتے ہیں، ویسے اگر کہو نا کہ تو قرآن کو ہدایت نہیں سمجھتا، کہے گا توبہ استغفار توبہ، میں سمجھتا ہوں، لیکن پھر کہا جائے آیت تو یہ کہہ رہی ہے، تیرے بزرگوں نے وہ بات کی ہے، کہے گا ہمارا فہم صحیح نہیں ہے، ہمارے بزرگ جو تھے وہ بہت اچھا قرآن جانتے تھے۔ یہ جس کا عقیدہ ہو اس کی ہدایت کا، اس کی اصلاح کا دروازہ بند۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ مشکل تھوڑے بہت فرق کے ساتھ مسلمانوں کے تقریباً تمام سبھی مسالک میں پائی جاتی، سب میں بلا استثناء، ہم بھی شامل، کہ قرآن کی آیت واضح ہو لیکن کسی بزرگ نے اس کے مقابلے میں کوئی بات کی ہوئی ہو، کوئی اس کی
تعویل کر کے بلاخر ایسا مطلب نکالا ہو جو اس آیت سے نہیں پتہ چلتا، اگر آیت کو پڑھا جائے تو کیا کہیں گے؟ وہ بہت زیادہ جانتے تھے، ہم نہیں جانتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ عوام الناس قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ہمیں کیا پتا، جو ہمیں سمجھ آئے وہ ہے بھی